خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہماری نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ آج بہت ہی خوبصورت اور ایک اہم آیہ کریمہ یعنی آیت کریمہ کا تذکرہ ہوگا۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے جی آیت کریمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کو اللہ نے جس قوم کی طرف بھیجا ہدایت کے لیے، انہوں نے آپ کی نافرمانی کی، تو جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھی تو آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ جب انہوں نے اس کا انکار کیا کہ نہیں کوئی عذاب وغیرہ آنے والا نہیں ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام انہیں عذاب کی خبر دے کر آبادی سے باہر نکل گئے، حالانکہ اس وقت تک عذاب کے آثار واضح نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، اللہ کے نبیوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ جب بھی عذاب کے آثار ہوں تو اس سے پہلے آپ کے اپنے متبعین، جو آپ کے وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، انہیں اپنے ساتھ لے کر اس جگہ سے باہر نکل جائیں، تاکہ جس قوم پر اللہ نے عذاب نازل فرمانا ہے اس قوم پر اللہ عذاب نازل فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشتی میں آپ اپنے لوگوں کو لے کے چلے گئے، دیگر انبیاء کا واقعہ بھی اور معاملہ اسی طریقے سے رہتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو بھی لگا کہ اب عذاب آ جائے گا، تو آپ اس وقت یعنی اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا عذاب کے نزول کا، لیکن آپ کو اندازہ ہوا کہ عذاب آ جائے گا، آپ اپنی قوم سے باہر کی جانب نکل گئے۔ اور پھر جب آپ کی قوم نے دیکھا کہ اب اللہ کے نبی یہاں سے نکل گئے، وہ فوراً اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور فرما دیا۔ اب یہاں سے یونس علیہ السلام جب باہر نکلے تو آپ جس کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے وہاں سے آپ سمندر میں گئے، اور وہاں سے ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا، بڑی مچھلی تھی، آپ اس کے پیٹ میں تشریف لے گئے۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 کے اندر پورے واقعے کو بیان فرمایا گیا کہ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ذنون یعنی حضرت یونس بن متیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے گئے ہیں، اور مچھلی کے پیٹ میں جب آپ چلے گئے تو آپ کو بہت سارا اندھیرا وہاں نظر آیا، ایک تو رات، پھر مچھلی کا پیٹ، پھر دریا کی تاریکی، تو بہت ساری اندھیریاں اور بہت ساری ظلمتیں آپ کے سامنے تھیں۔ اس وقت آپ نے فنادا، آپ نے اس وقت ندا کی لا الہ الا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، یعنی یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، بے شک تو ہی پاک ہے، اور انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا یا مجھ سے بے جا معاملہ ہو گیا۔ تو یہ جب آپ نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کی برکت سے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، اور آپ جو ہے وہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد دریا کے کنارے مچھلی نے آپ کو لا کر کے چھوڑ دیا، اور اس وقت پھر آپ کا جسم چونکہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل اس کے جسم کی حالت یہ ہوتی ہے بالکل ملائم و نرم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت چند دنوں کے لیے وہاں پر آپ کی رہائش کا اور سارے معاملات کا انتظام فرمایا، بالآخر آپ صحت مند اور درست میں پھر اپنی آبادی کی طرف تشریف لائے۔ تو یہ واقعہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب ان کلمات سے اللہ تبارک و تعالی کو پکارا تو فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، آیت نمبر 88 میں فرمایا گیا فاستجبنا لہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو سن لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور انہیں اس غم سے نجات عطا فرما دی، یعنی مچھلی کے پیٹ سے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور یہ جو آیت مبارکہ اس کے متعلق ہمیں بتائیں، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ کلمات القاء فرمائے، انہوں نے ان کلمات کو ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ظلمتوں سے نجات عطا فرمائی، لہذا جو مسلمان بھی اس طرح کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی ظلمتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور اس آیت کے بارے میں بتائیں، تو کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیماری کے عالم میں اس آیت کریمہ کا ورد کر لے، یعنی اس کرم والی اور کرم کو طلب کرنے والی آیت کریمہ، اس آیت کا اگر ورد کر لے 40 مرتبہ بیماری کے دوران روزانہ پڑھتا رہے، اگر اس مرض میں وہ انتقال کر گیا تو اللہ تعالیٰ شہیدوں کا رتبہ اسے عطا فرمائے گا۔ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اور ایک حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ حضرت یونس علیہ السلام تک خاص تھا
اللہ کے نبی ہیں، کیا انہی تک یہ خاص تھا، یا اگر ہم بھی اسے پڑھیں تو ہمیں ہی برکت ملے گی؟ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں اسم اعظم کی تعلیم دیتا ہوں. یعنی اسم اعظم وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لفظ اللہ ہے، بعض کہتے ہیں یہ اسم اعظم ہے، بعد دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن اور الرحیم یہ اسم اعظم ہے. تو اسم اعظم کے بہت سارے الفاظ، بعد نے کہا یا حی یا قیوم، یہ حی اور قیوم یعنی خود قائم رہنے والا، دوسروں کو قائم رکھنے والا، یا حی یا قیوم یہ لفظ جو ہے دونوں کلمات یہ اسم اعظم ہے. اسی لیے دعا بھی پوری منقول ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور علماء فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حضور نے ان کلمات سے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ یا اللہ اے حی اور قائم رہنے والے اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما. تو لہذا ان کلمات کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی. بہرحال ہم آتے ہیں اپنے موضوع پر. فرمایا کہ میں اسم اعظم کی تمہیں تعلیم دیتا ہوں. اسم اعظم کیا ہے؟ کہا کہ تم اس آیت کو پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ تو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی. فرمایا کہ کیا تم نے نہیں پڑھا اس سے اگلی آیت مبارکہ میں کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. جب انہوں نے ان کلمات کو ادا کیا اللہ تعالیٰ نے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ان کی پکار کو سن لیا، ان سے غم کو دور کیا. اور اگلا ہی صحیح ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ہم ایمان والوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرمائیں گے. تو لہذا جو بھی ایمان والا اخلاص کے نیت کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا ورد کرے گا اللہ تبارک و تعالی مشکلات سے اس کو نجات عطا فرما دے گا. اچھا بعض وظائف وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں علماء اپنے مشاہدات اور تجربے کی بنا پہ بنا دیتے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے بزرگ اکابرین انہوں نے اپنے ورد میں اپنے اعمال کو رکھا ہوتا ہے، وہ لوگوں تک بتا دیتے کہ میں نے اتنی مرتبہ اس کو پڑھا تو مجھے یہ برکتیں ملی، تم پڑھ لو اللہ تم پر بھی مہربانی فرمائے گا. وہ ان کے اپنے تجربات و مشاہدات ہوتے ہیں. آیت کریمہ یہ ورد کسی عامل کا، کسی عالم کا، کسی شیخ کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے. گویا کہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عطا فرمایا، انہوں نے پڑھا اور پریکٹیکل موجود ہے کہ جیسے ہی پڑھا اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی غم سے، اندھیروں سے، تاریکیوں سے، ظلمتوں سے. تو اگر آج بھی کوئی ایمان والا صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ اور اپنی پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے آیت کریمہ کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور فرما دے گا. اب پڑھنا کس طرح ہے؟ اب علماء کے مشاہدات بہت سارے. حدیث شریف میں تو 40 کی عادت کا ذکر ہے کہ روزانہ اگر 40 مرتبہ کوئی آیت کریمہ پڑھے ایک ہی نشست کے اندر، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھے اور جس مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس مقصد میں نجات عطا فرمائے گا. اچھا حضور علیہ السلام کا یہ معمول رہا کہ حضور لوگوں کو بہت لمبے چوڑے وظائف نہیں بتاتے تھے، مختصر. جیسے ہر نماز کے بعد میں 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ لے، صبح شام 3 مرتبہ استغفار کہہ لے، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. یہ حضور کی تعلیمات ہے نا. اسی طریقے سے یہاں بھی حضور نے امت کے لیے آسانی فرمائی، کم از کم 40 مرتبہ تو پڑھ لیں. یہ کم از کم کا ہے. زیادہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 1.25 لاکھ اس کو پڑھ لیا جائے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ پڑھ لیا جائے، 1.25 لاکھ کا 3-4 مرتبہ ختم کیا جائے. میں کہتا ہوں کہ ان کے تجربات مشاہدات ہیں، لیکن کم از کم ہر ایمان والا اگر 40 مرتبہ پڑھے، میں سمجھتا ہوں 10 سیکنڈ لگیں گے پڑھنے میں، 4-5 منٹ کے اندر 40 مرتبہ پڑھ لے گا اسے. تو روٹین بنائیں. کسی بھی وقت اگر اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے کسی بھی نماز کے بعد 40 مرتبہ پڑھیں اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں. اللہ نے چاہا تو قرض بھی دور ہوں گے، مرض بھی دور ہوں گے، رشتے کے معاملات بھی آسان ہوں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.